سے نفرت دلا دی گئی، اہل علم سے نفرت دلا دی گئی. اصل میں ان کو چوٹ پتہ کہاں لگی تھی؟ جب اہل علم چلے گئے تھے نا اسمبلی میں اور انہوں نے جناب سے قرارداد پاس کروائی تھی نہیں قادیانی کافر ہے، تو پھر ان کو جناب پر چوٹ لگی ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا تم بات ہو گئی ہے، اب ایسے کرو لوگوں میں نفرتیں پیدا کر دو علماء کے خلاف. مولوی ہیں جو ہوندے نے اور مولوی ہوں جو ہوندے نے یار. ابھی ہم جب خود الحمدللہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، پتہ چلتے ہیں اتنا پڑھنا پڑتا ہے. ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے ندیم ایک گرامر پڑھنی پڑتی ہے، اصول منطق پڑھنی پڑتی ہے، اصول شاشی پتہ نہیں کجوری ہو، کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. ان کتابوں کے نام بھی شاید عام پبلک کو صحیح طریقے سے پتہ بھی نہ ہو، نام یاد بھی نہ ہو. نام بھی اتنے مشکل ہے. بھائی بیٹھے ماشاءاللہ آج میں دین بدل رہے ہیں، یہ نمائند بھائی بیٹھے ہیں اور بھی ساتھی جو عالم ہیں ماشاءاللہ اس چیز کو جانتے ہیں. کتابیں کتنی مشکل ہیں، اتنی پڑھ کے پھر یہ جا کے بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ حدیث کا مطالعہ کر سکے. یہاں پہ ایسی کہہ دیا جاتا ہے وہ نہیں ہے تو ایسی نہیں پڑھی حدیث، لیکن میں حدیث جاننا تو جانتے نہیں، جنہیں میں قرآن جاننا تو جانتے نہیں. اندازہ کر لیں ایسی منہ پر کام کہہ دیا جاتا نا. تو بہرحال ان چیزوں سے بھی تھوڑا سا بچنا چاہیے. اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا حکم جو ہے وہ خود اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. ایمان والو میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں کہ آپ میرے نبی کے غلام ہو، میرے نبی کے امتی ہو، تو آپ اہل علم کے بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرو. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی بات اللہ تعالیٰ حضور کو بھی فرما رہے ہیں. اندازہ کریں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو اصحاب صفا تھے، اصحاب صفا جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، سارا معلومات ان کا وہاں پہ رہ گئے کو فاق نے چھین لیا ان کی، وہ ہجرت کر کے آئے تھے نا. تو وہ اب کیا ہوا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنا شروع کر دیا، انہوں نے مسجد کے اندر رہنا شروع کر دیا. بڑے غریب تھے لیکن وہ سب کچھ حضور کے لیے چھوڑ کے آئے تھے، اللہ کے لیے چھوڑ کے آئے تھے، کسی دنیاوی مال و متاع کے لیے کی در سے نہیں آئے تھے. وہ صرف خالصاً اللہ کے لیے آئے تھے. لیکن ان کا خالصاً اللہ کے لیے آنا بھی زیادہ ضرور. کیا فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت یہ دیکھیں میں نے لکھی ہے اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے ہیں، زمین پر چل نہیں سکتے، جو راہ خدا میں جن کو تکلیفیں دی گئی ہیں، جن لوگوں کو کیا تاثر اللہ کے لیے ہے. حضور کے ساتھ آئے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کے آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، مریں گے جئیں گے آپ کے ساتھ ہی مریں گے جئیں گے. یہ اولین جو ہے نا صحابہ کو بڑی افضلیت ہے. باقی بعد میں آنے والے صحابہ سب ان کی عزت کیا کرتے تھے، بڑا احترام کیا کرتے تھے کہ یہ شروع کا وقت انہوں نے دیکھا جو بڑے ظلم ہوئے جن کے اوپر. ہم نے تو آج تک کوئی ظلم سہا ہی نہیں نا. ہم تو ویسے جان کے نماز نہیں پڑھتے، ان کو پڑھنے نہیں دی جاتی تھی. اندازہ کریں ان کے اوپر ظلم کیے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے. ان کے اندازہ کریں دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھ کے چیر دیا جاتا تھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. جہاں پہ ان کی قبر ہے نا آج بھی وہاں پہ پلاٹ ہے، آج تک وہاں پہ کوئی چیز بنی نہیں ہے. اندازہ کریں یہ جو ساتھی گئے ہیں انہوں نے دیکھا جہاں پہ وہ زندہ بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا تو بس وہاں سے آج بھی چیخوں کی باتیں آتی ہیں. تو اتنا ظلم کیا جاتا تھا، نیچے گاڑ کے نا اوپر کتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. لیکن جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا ایسے کی تیسی یا رسول اللہ بن جی. لوگ ہمیں کہتے ہیں یار سخت نہ بولا کرو، یار امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا حکم ہے قرآن پاک میں نا. یہ دونوں باتیں اکٹھی آئی ہیں زبیر بھائی، دونوں باتیں اکٹھی آئی ہیں. دونوں باتوں کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی باتیں بتاؤ، اور اس کے ساتھ ان کو برائی سے روکو بھی، ان کو نہیں عن المنکر، ان کو برے کاموں سے بھی روکو. ہمارے ساتھی دوست کہتے ہیں یار سب اچھی کام ہی ہو، اصل برے کاموں سے نہ روکو. مطلب شراب تو پینی ہے، سودی کاروبار تو کرنا ہے. اندازہ کریں ہم نے مرزا جیلمی کو تو سننا ہی سننا ہے، ہم نے غامدی کو بھی سننا ہے، ہم نے فلانے کو بھی سننا ہے. تو یار برے کاموں سے رکنا تو ہوگا نا آپ کو. اگر برے کاموں سے نہیں رکیں گے اور ہم نہیں کہیں گے آپ کو تو پھر ہم بھی گنہگار ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں اکٹھی بیان کی ہیں اور یہ فرما کر کی ہیں کہ یہ میرے نبی کی امتی کی شان ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں. کون سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شان، مومنین کی شان بتائیے. حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے. اب دیکھیں حضور کے غلاموں کی شان اللہ بیان کر رہے ہیں اور یہ کون ہوتے ہیں؟ یعنی بابے تو ہے ہی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بابوں کی شان ہے. ان کی شان کیا ہے؟ ان کا ادب کرو، ان کے پاس بیٹھو کرو، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی فقیروں کی شان کیا بنا رہے ہیں؟ للفقراء. آج لوگ فقیری سمجھ لیے، جو گداگر ہوتا ہے اس کو فقیر سمجھ لیا. گداگر فقیر نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا سمجھتے ہو غنی کون ہے؟ فرمایا حضور جو امیر ہے. فرمایا نہیں. فرمایا فقیر کون ہے؟ فرمایا جو غریب ہے. فرمایا نہیں. فرمایا امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہے. دل کا امیر وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے زندہ ہے.
اور فقیر وہ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہو نا گداگر، فقیر وہ ہے جو دل کا فقیر ہو، مطلب اس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، وہ مردہ دل ہے نا. تو فرمایا یہ ہوتا ہے فقیر. جو اصل میں جو فقیر ہے وہ کیا ہے؟ ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں ان کو روکا گیا، ان کے پر ظلم کیے گئے. نادان انہیں بچنے کے سبب سمجھتے ہیں، نادان کیا سمجھتے ہیں کہ یار ماتڑے غریب کے بندے نے ہم کی بتا. کچھ عرب کے نا رئیس لوگ آ گئے مدینے پاک میں نا حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے دیکھا یار ماتڑ سے غریب سے بندے ہیں، یہ سارے حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں غریب غریب لوگ، اور گرمی ہے اور پسینے میں نا وہ موٹا لباس پہنا ہو تو بدبو آ جاتی ہے نا. تو انہوں نے کہا اے محمد، بڑے آفٹر سے غرور سے تکبر سے ایسے کر کے کہا نا کہ آپ ان کو یہاں سے اٹھا دیں، بدبو آتی ہے، بڑی غریب سے لوگ ہیں. جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے علاقے میں جو ٹاؤن میں ایسا ہوتا ہے، یقین کریں میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر 5 پڑھنے کے والے گھر والے نے محفل کروائی ہے نا 10 پڑھنے، 1 کا نام والا نہیں جائے گا وہاں پہ، 2 کا نام والا نہیں جائے گا. آگے پوچھتے ہیں، اب یہ بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے علی بھائی ہیں، یہ اسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وہاں پہ ہر اتوار کو محفل ہوتی ہے. کوئی آتا ہے کوئی امیر بندہ؟ نا جی نا، ایسے امین کے ساتھ بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے نظر کھائی کیوں؟ اندازہ کریں تو کیا نہ آنے کی وجہ سے ہماری محفل رک جاتی ہے؟ ہوتی ہے. ہم لوگ سارا بچ گچ کے کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن جو یعنی ساتھ کے جو محبت کرنے والے وعدے بھی ہیں، تو حضور نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کس کی سائڈ لے رہے ہیں؟ ولیوں کی، ولیوں کی سائڈ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میرے پیارے محبوب، سورہ نام میں جو صحابہ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں محبوب یہ لوگ، اور اس کی رضا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، آپ ان کے پاس بیٹھا کریں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے نبی کو. نبی بھی کون ہے؟ انبیاء میں اونچا مقام ہوتا ہے رسولوں کا، رسولوں سے اونچا مقام ہوتا ہے مرسلین کا، مرسلین کے امام الانبیاء کو کہا جا رہا ہے محبوب نہیں یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، یہ آپ کی خاطر آئے ہیں محبوب، یہ آپ کی خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آگئے، اپنی جائیدادیں اپنے بینک بیلنس جو دور میں ان کی تھے نا سارا کچھ چھوڑ کے آگئے، کاروبار پکی فصلیں ہر چیز چھوڑ کے آگئے محبوب یہ آپ کے لیے. تو یہ جو لوگ ہیں نا امیر آئے ہیں عرب کے رئیس ہیں، ان کی اللہ کو ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ ان سے کہ نکل جاؤ یہاں سے، آپ ان سے فرمائیں میرے آقا رحمت للعالمین، تو اللہ تعالیٰ فرمایا آپ ان سے کہیں کہ نکل جاؤ یہاں سے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، اللہ کو عاشقوں کی ضرورت ہے، اللہ کو فقیروں کی ضرورت ہے. ایسے لوگ جن کے دل فقیر ہوں، جو جن کے دل میں اللہ اس کے محبوب کی یاد ہو، شمع توحید ملا کر پیے ہو، شاہ بطحہ کی خیرات پا کر پیو، تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے